الحكم يا هشام لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا میں نے جس کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس مختصر سے بیان کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، یہ کلام سنی کتاب العقد الفرید میں اندلسی نے جلد 2 صفحہ 250 پہ نقل کیا ہے۔ طولانی خطاب ہے جس میں ایک فقرہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب ہشام بن حکم سے کہتے ہیں۔ کلام یہ ہے: یا ہشام لا تزال مؤیدا بروح القدس، اے ہشام تم معصوم نہیں ہو، حجت خدا نہیں ہو، نبی یا امام نہیں ہو۔ قرآن مجید نے تیسرے پارے کے آغاز میں ایک اولوالعزم پیغمبر کو مؤید بروح القدس قرار دیا ہے۔ کہاں اولوالعزم پیغمبر اور کہاں ایک غیر معصوم امام کا صحابی، لیکن اتنا پاک و پاکیزہ، اس قدر اس نے فضائل اخلاقی، علم، معرفت اہل بیت اس قدر حاصل کر لی ہے کہ امام خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دعا بھی ساتھ میں دے رہے ہیں: لا تزال مؤیدا بروح القدس، اے ہشام تم برابر روح القدس سے تمہاری تائید ہوتی رہے گی، تمہارے اوپر الہام ہوتا رہے گا، تم اچھی باتیں بیان کرتے رہو گے، کبھی بھی کسی مناظرے میں مغلوب نہیں ہوگے، کبھی بھی کسی سے کم نہیں لاؤ گے، مقابل والے کو پسپا کر دو گے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لو گے۔ یہ سارے مطالب، یہ سارے معانی اس فقرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لا تزال مؤیدا بروح القدس، مگر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بہت اہم، ہم سب کے لیے ہے۔ تمہیں مسلسل روح القدس کی طرف سے تائید حاصل رہے گی، تمہاری مدد فرشتے کرتے رہیں گے۔ سارے فرشتے نہیں، اولوالعزم پیغمبروں کے پاس جو فرشتے آئے تھے، یعنی جناب جبرائیل وغیرہ کے ذریعے سے تمہاری تائید ہوتی رہے گی۔ شرط اتنی ہے: ما نصرتنا بلسانک، جب تک تم ہماری مدد کرتے رہو گے، اگر طاقت نہیں ہے زبان کے ذریعے سے صرف مدد کرو گے، ہماری طرف سے دفاع کرو گے، ہماری طرف سے جہاد بالقلم، جہاد باللسان کرتے رہو گے، یقیناً تمہارے ساتھ فرشتہ دیتا رہے گا، تمہاری تائید ہوتی رہے گی۔ یہ وہ روایت ہے کہ جسے مخالف نے کتاب میں نقل کیا ہے، مگر ایک واقعے کے تحت۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آج کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے مناسبت یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت فرزند تھے۔ ان فرزندوں میں سے ایک فرزند جناب قاسم، آج ان کی شہادت کی تاریخ تھی۔ آج 22 جمادی الاولیٰ اس بزرگوار نے اس دنیا سے رحلت فرمائی کہ جو اپنی زوجہ کو بھی یہ نہیں بتا سکا مرتے دم تک کہ میں سید زادہ ہوں، میں امام زادہ ہوں، تم ایک امام کی بہو ہو۔ امام معصوم علیہ السلام کے فرزندان فقیہ اور مجتہد ہوا کرتے تھے، اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنی معرفت، اتنی تعلیم وہ حاصل کر لیا کرتے تھے کہ وہ فقیہ ہوتے تھے، مجتہد ہوتے تھے۔ ساتھ ہی امام کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے اصحاب خاص ایسے پختہ ہو چکے تھے کہ معصومین علیہم السلام انہیں حکم دیتے ہوئے نظر آئے: علیک بے یونس ابن عبد الرحمن، علیک بے ابان، علیک بے محمد ابن مسلم الی آخر۔ مختلف اصحاب ائمہ کی طرف ائمہ طاہرین علیہم السلام نے رجوع کا حکم دیا ہے، اس وقت جب باب علم و علمی دونوں کھلا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ صرف غیبت امام زمان علیہ السلام میں علماء کی طرف، مجتہدین کی طرف، فقہا کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، بلکہ حجت خدا اگر موجود ہو مگر تمہارے علاقے میں نہ ہو، تمہیں اگر علم دین حاصل کرنا ہے، تمہیں اگر احکام شریعت حاصل کرنا ہے، دستور دین حاصل کرنا ہے، تو تمہیں رجوع کرنا پڑے گا بہرحال ان کی طرف جنہوں نے علوم آل محمد کو، معارف اہل بیت کو، احادیث معصومین علیہ السلام کو حاصل کر رکھا ہے۔ معصومین غیر معصومین کی طرف ارجاع دے رہے ہیں، پلٹا رہے ہیں۔ جاؤ ابان سے پوچھو،
جاؤ محمد ابن مسلم سے سوال کرو، جاؤ زرارہ سے سوال کرو۔ انہی شخصیات میں عظیم ترین شخصیت جو کم عمر ہوتے ہوئے بھی بڑی عمر والے اصحاب کے درمیان امام کی نظر میں بھی، خدا کی نظر میں بھی بہت معتبر، بہت معتمد، بہت موثق تھا، وہ جناب ہشام بن حکم ہے۔ امام بزرگ اصحاب کی موجودگی میں ان کو اپنے قریب بلا کر کے بالکل پاس میں بیٹھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف فقیہ نہیں تھے، صرف مجتہد نہیں تھے، بہت بڑے مناظر اور بہت زیادہ زبان کے ذریعے سے جہاد کرنے والے تھے۔ دیکھیں اصحاب ائمہ سے بہت باریکیوں کے سوال کیے گئے ہیں، اور اصحاب ائمہ بے پناہ زیرک اور چالاک بھی ہوا کرتے تھے۔ مومن کی پہچان بھی ہے کہ وہ چالاک ہو، اس کے سر پہ ٹوپی دوسرے لوگ جلدی پہنا نہ سکیں۔ ظاہر ہے کہ مومن معصوم تو نہیں ہے، شیطانی وسوسے کا شکار ہو سکتا ہے، باہر سے، اندر سے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ جناب ہشام بن حکم کم عمر ہیں، جوان ہیں، مگر امام ان کو فوقیت دے رہے ہیں۔ مقابل میں اصحاب ائمہ میں بزرگ ترین شخصیتوں میں سے ایک ایسا شخص کہ اتنا قابل اعتماد، اتنا قابل بھروسہ کہ اگر وہ کوئی کلام نقل کر رہا ہے تو ہمارے علماء اس لیے اس کو قبول کر رہے ہیں کہ وہ نقل کر رہا ہے، کسی سے بھی نقل کر رہا ہو۔ کون؟ محمد ابن زیاد، جو مشہور ہے محمد ابن ابی عمیر کے نام سے۔ ابن ابی عمیر کے لیے ہمارے فقہاء نے اکثریت نے لکھا ہے مراسیلہ کا مسانید ہی، ہماری زبان پر یہ جملہ جاری، یعنی کیا؟ ان کی وہ روایتیں جو انہوں نے بیان کی ہے مگر ان احدہما علیہم السلام، کسی امام سے نقل کیا، امام کا نام نہیں لیا ہے۔ یہی نہیں، ان رجل ان الامام الصادق علیہ السلام، یہ روایت مرسل نہیں شمار کی جائے گی، اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن ابی عمیر وہ بزرگ ترین شخصیت ہیں کہ جو کبھی غیر سے کوئی کلام نقل کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر نقل کیا یا امام سے، حجت خدا سے، یا امام اور حجت خدا کے قریب ترین اصحاب، موثق ترین افراد ہوتے تھے، ان سے نقل کرتے تھے۔ یہی ابن ابی عمیر اپنی شاگردی کا اعلان، جو سن رسیدہ تھے، شاگردی کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے ہشام بن حکم سے پوچھا ہوا معصوم، توجہ چاہتا ہوں، کیا امام کی صفات میں سے، ان کے شروط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ امام معصوم ہو؟ سنیوں کا، مخالفین کا نظریہ ہم آپ جانتے ہیں، وہ تو اصحاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیے، اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے جتنا بڑھائیں، ستارہ بنا دیں، جس کی بھی اقتدا، مگر ان میں منافق، زانی، قاتل وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ قرآن نے اعلان کیا ہے۔ مقابل میں انبیاء کے سلسلے میں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انبیاء کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ابتدا سے معصوم رہیں، جب عہدۂ نبوت پر فائز ہوں، عہدۂ رسالت پر فائز ہوں، تب سے ان کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ آپ حضرت میں ہی طرح متوجہ ہیں، صلی اللہ علیہ محمد ہوا معصوم۔ ہم انبیاء تمام علی الاطلاق، سارے انبیاء کے سلسلے میں اس بات کے قائل ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ ترک اولا دوسری بات ہے، کوئی بھی گناہ، چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں کر سکتا، نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد۔ وہ جیسے منصب نبوت لے کر کے آتا ہے ویسے ہی پاک و پاکیزہ اور معصوم آتا ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے معصوم رہتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ہمارا مخصوص ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے کہ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، غیر صرف فقیہ مانتے ہیں، ایک عالم تصور کرتے ہیں، اہل بیت کی ایک فرد تصور کرتے ہیں، معصوم وغیرہ کوئی نہیں مانتا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کوئی معصوم نہیں مانتا۔ چھٹے امام کا معتبر ترین صحابی، سن رسیدہ صحابی، کم عمر صحابی سے سوال کر رہا ہے ہوا معصوم،
اے ہشام کیا خیال ہے ائمہ طاہرین معصوم ہوتے ہیں؟ وہ بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے؟ یا صرف ایک مجتہد، ایک فقیہ وغیرہ وغیرہ؟ خود کہتے ہیں ابن ابی عمیر کہ میں نے ان سے طول سال بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے، جیسا جواب عصمت کے سلسلے میں، پورا میں بیان نہیں کروں گا، عصمت کے سلسلے میں آج مجھے انہوں نے دیا ہے، ایسا سوال دوسروں سے تو کبھی نہیں، ایسا جواب تو دوسروں سے کبھی نہیں سنا، انہوں نے بھی ایسا جواب مجھے کبھی نہیں دیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بوڑھا صحابی جوان صحابی کی شاگردی اختیار کر رہا، اس کے اوپر فخر کر رہا، بیان بھی کر رہا ہے۔ معصومین کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے۔ بہرحال ہشام بن حکم جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو گناہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس گناہ کا سرچشمہ دیکھا جائے۔ گناہ کا سرچشمہ 4 چیزیں ہیں، حرص ہے، غضب ہے، شہوت ہے، اسی طریقے سے 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ، اور یہ ساری چیزیں جو سرچشمہ گناہ بن سکتی ہیں وہ سب کے سب منتفی ہیں، ائمہ طاہرین میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو چونکہ سرچشمہ گناہ نہیں پایا جاتا لہٰذا امام کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ معصوم ہوتا ہے۔ پوری تفصیل ہے، میں نے بات کو حذف کیا۔ اصحاب ائمہ کو بہت سے مقامات پر پرکھا گیا ہے، صرف اصحاب ائمہ نہیں، جو بھی ذرا سا اہل بیت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہوا مخالفین میں سے بھی پایا گیا، اس سے بھی ایسے سوال کیے گئے کہ اس کی کٹائی ہو جائے، اس کی پٹائی ہو جائے۔ نسائی نہیں جانتے کہ کیسے مرا؟ کیا پوچھا گیا تھا؟ آپ نے کتاب لکھی ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، فلاں امیر فقیر شام کے بارے میں آپ نے کوئی کتاب، کوئی مقالہ، کوئی کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بارے میں مجھے پیغمبر کی ایک حدیث کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ حدیث کیا؟ لا اشبع اللہ بطنہ، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ نتیجہ کیا ہوا آپ حضرات جانتے ہیں، ایسا پیٹے گئے کہ دمشق سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے جان دے دی۔ یہ شخص نسائی تقیہ کا مورد تھا، مگر تقیہ کا معتقد نہیں، لہذا تقیہ نہیں کیا، بول گیا، پٹ گیا، مارا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر مخالفین میں جو تقیہ کے معتقد نہیں تھے مگر اس کے باوجود تقیہ کر بیٹھتے تھے۔ کسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں ملعون اول افضل ہے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل ہیں، 1 مرتبہ پوچھا گیا، 2 مرتبہ پوچھا گیا، 3 مرتبہ پوچھا گیا، آخر میں انہوں نے جھلا کر کے ایک جواب دے دیا، من بنتہ فی بیتہ، جاؤ ضمیریں پلٹاتے رہو، جس کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، اردو میں کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے۔ ایک نے بیٹی دی سسر کہلایا، ایک نے بیٹی لی داماد کہلایا۔ ضمیر من بنتہ فی بیتہ، اب ضمیر پلٹاتے رہو، اور اس کے بعد وہ ممبر سے اتر آئے، اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایسے بھی تھے، مخالفین میں سے تھا، سوال اس طریقے سے کیا گیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ جاؤ پتہ کرتے رہو کہ کس کی بیٹی کس کے گھر تھی، رسول خدا کی بیٹی جناب امیر المومنین کے گھر وہ افضل ہیں یا فلاں کی بیٹی رسول خدا کے گھر میں وہ افضل ہیں، کہہ کے وہ اتر آیا۔ اسی طریقے سے دوسرے سے پوچھا گیا، جناب آپ کے کیا خیال ہے ائمہ کتنے ہیں، امام کتنے؟ اس نے کہا اربعۃ اربعۃ اربعہ، 3 مرتبہ 4 کہہ کے بیان کر دیا۔ یا تو تاکید ہے یا تاسیس ہے۔ اگر تاکید ہے تو اپنے مطابق کہہ رہا ہے کہ 4 ائمہ جو ان کے ملائین ہے، جن کے لیے میں نے ایک عنوان بنایا ہے ائمۃ سنت کافرون، کیوں؟ اسے من لم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ تو 3 مرتبہ اربعۃ اربعۃ اربعۃ، یا 2 مرتبہ کہنا تاکید ہے تو اپنا نظریہ بیان کیا، یا تاسیس ہے 4 + 4 + 4 12 امام ہو گئے۔ ایسے سوالات بھی کیے گئے۔ یہ تو ہو گئی مخالفین کی بات۔ اب اسی بزرگوار کی گفتگو کر رہا ہوں جن کی کہ جناب ہشام بن حکم عظیم ترین انسان، اماموں کے درجے کے بعد امام صادق علیہ السلام بڑی ویلو دے رہے ہیں، ان کو دربار ہارون میں بلایا گیا۔ 7ویں امام کا زمانہ ہے، ملعون عباسی خلیفہ ہے،
بنی عباس میں سے ہے، عباس بن عبد المطلب رسول خدا کے چچا کے یہ لوگ سارے کے سارے بنی عباس اولاد تھے اور اپنے جد اعلیٰ کو بہت مانتے تھے، اس لیے سب کے سب عباسی کہلائے۔ میری طرف متوجہ رہیں۔ برمکی آل برمک جو یحییٰ ابن خالد برمکی جو وزیر تھا ہارون کا، اور اس کے بعد اس کے بیٹا فضل جعفر اور یہ لوگ بھی جو ہے، ان لوگوں نے معصومین کو بھی ستایا، معصومین کے چاہنے والوں کو بھی ستایا۔ بعض کہیں کہیں تعریفی کلمات بھی ہیں، وہ تعریفی کلمات سے ہم دھوکہ نہ کھائیں، اہل بیت ایسے تھے ہی کہ وہ تعریف کرنے پہ مجبور تھے۔ یحییٰ ابن خالد برمکی ملعون وزیر جناب ہشام کو نیچا دکھانا چاہ رہا تھا، بلکہ قتل کروانا چاہ رہا تھا۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون کے سامنے خطاب کرتا ہے، یا ابن حکم تمہارا کیا خیال ہے، کیا حق اور باطل دونوں ایک جہت میں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا الظاہر لا، کلمہ الظاہر کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر کیا حق ایک ہی سمت میں حق بھی ہو باطل بھی ہو، ایک ہی سمت میں باطل بھی ہو حق بھی ہو؟ میں اس طرح سے کہوں، دو آدمی اگر آپس میں نزاع کر بیٹھے، جھگڑا کر بیٹھے، کیا دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا دونوں باطل پہ ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، امکان البتہ پایا جاتا ہے کہ دونوں باطل پہ ہوں۔ تیسری صورت ایک حق پہ ہوگا یا ایک باطل پہ ہوگا؟ کہا الظاہر ایسا ہی ہے۔ پلٹ کر کے مامون ہارون کے سامنے دربار بنی عباس میں جہاں عباسیوں کا جمگھٹا ہے، یحییٰ ابن خالد برمکی جناب ہشام کو قتل کرانے کے درپے ہے، کہتا ہے پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ملعون اول اور عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا، ان کے جد، یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے جد اعلیٰ، یہ دونوں ملعون اول کی خدمت میں پہنچے تھے، تنازعا واختصما، دونوں جھگڑا کر رہے تھے، دونوں نزاع کر رہے تھے میراث رسول خدا کو حاصل کرنے میں۔ بتلاؤ ان دونوں میں سے کون حق پر تھا؟ یا دونوں حق پر تھے، یہ ممکن نہیں ہے، یا دونوں باطل پہ تھے، تب تو ان کا پتہ صاف کہ علی ابن ابی طالب کو بھی یہ ناحق بتا رہے ہیں، اور ان کے جد اعلیٰ عباس کو بھی ناحق بتلانے کی تو گردن ماری جائے گی۔ اگر علی ابن ابی طالب کو ناحق بتلاتے ہیں، جان تو بچ جائے گی، ایمان چلا جائے گا، اور اگر یہ کہتے کہ نہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ حق تھا، ان کے ساتھ عباس کے ساتھ حق نہیں تھا، تو جان گئی۔ جناب ہشام کہتے ہیں، اس میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس ملعون نے ایسے موقع پہ سوال کیا تھا کہ سارا دربار کان کھڑے ہیں سب کے، کیونکہ ایسا سوال ہی ہے، جد اعلیٰ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ہاشمی گھرانے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور یہ بھی کس کے پاس لے کر کے گئے۔ اس موقع پر جناب ہشام بن حکم کانپے نہیں، ڈرے نہیں، خود کہتے ہیں فذکرت کلام الامام الصادق علیہ السلام، مجھے امام صادق علیہ السلام کا وہ کلام، وہ جملہ، وہ بات مجھے یاد آ گئی جو ایک مرتبہ مولا نے مجھ سے کہا تھا، کیا؟ لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک۔ ہشام، جب تک تم ہماری نسبت، ہماری نصرت، ہماری مدد میں لگے رہو گے، یقیناً تمہاری نصرت، تمہاری مدد روح القدس کی طرف سے، جبرائیل کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ہوتی رہے گی۔ ہشام کہتے ہیں ایسا سوال تھا کہ اگر میں دونوں کو ناحق بتلاؤں تب بھی جان جاتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو ناحق بتلاؤں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، عقیدہ کے خلاف ہو جائے گا، عباس کو حق پر کہوں تو جان تو بچ جائے گی مگر ایمان چلا جائے گا، الٹ دوں تو جان گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے کلام امام صادق علیہ السلام یاد آیا کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا چاہنے والا، توجہ کریں اس جملے پر، ہمارا چاہنے والا ہشام سے صرف خطاب ہے، مگر یہ صرف ہشام سے خطاب نہیں، جو بھی نصرت اہل بیت میں قدم آگے بڑھائے گا، چاہے وہ واٹس ایپ، فیس بک اور ان سب چیزوں کے اوپر ہو، یقیناً اس کی نصرت ہوگی، ممبر پر آ کر کے دفاع کرے گا، نہ جانے کتنے نقطے الہام ہو جائیں گے،
آزما کر کے دیکھ لیجئے. ذاکرین آزمائے ہوئے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاکرین کا آزمایا ہوا ہے. کتنی ایسی پیاری باتیں ممبر پر آ جاتی ہیں، الہام ہو جاتی ہیں نقطے کہ جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہوتا ہے ایسا، بارہا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. امام فرماتے ہیں اے ہشام، جب تک تم ہماری نصرت کرتے رہو، جب تک تم اپنی زبان کے ذریعے سے ہماری نصرت کرتے رہو گے، خدا کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے تمہاری نصرت ہوتی رہے گی. جیسے ہی یہ کلام میں نے سوچا، یہ سنی لکھ رہا ہے، جیسے ہی میں نے یہ کلام سوچا فوراً میرے دماغ میں، میرے ذہن میں جیسے تجلی ہوئی. وہ تجلی کیا تھی؟ حضرت داؤد کے سامنے دو شخص لڑتے ہوئے محراب سے چڑھنے کے بعد اس تصور المحراب ایک دوسرے سے نزاع کر رہے تھے. دونوں فرشتے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 99 دمبیاں تھیں، دوسرا کہہ رہا تھا میرے پاس ایک تھی، میرا بھائی وہ مجھ سے ایک بھی لینا چاہ رہا ہے. حضرت داؤد نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ تمہارا بھائی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے. پلٹ کر کے یحییٰ ابن خالد برمکی سے جناب ہشام نے اسی آیت کو، میں نے جو آیت نہیں آپ کے سامنے پڑھی، پوری آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے یحییٰ یہ بتلاؤ یہ دونوں فرشتے حق پر تھے یا دونوں فرشتے باطل پر تھے، یا ایک حق پر تھا دوسرا باطل پہ تھا؟ منہ بند کر دیا. ایسا دندان شکن جواب. کیا تھا وہاں؟ جان کا مسئلہ تھا اور یا ایمان کا مسئلہ تھا. اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہ وہ جو فرشتے آپس میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے آئے تھے، کیا وہ دونوں حق پر تھے؟ امکان پایا جاتا ہے کہ دونوں حق پر رہے ہوں، مگر نزاع ہے کیسے دونوں حق پر ہو سکتے ہیں؟ یا دونوں باطل پہ ہوں، یہ امکان ضرور پایا جاتا ہے، مگر فرشتے ہیں باطل پہ نہیں ہو سکتے. ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو، فرشتے ایسا ہو نہیں سکتا. پلٹ کر کے یحییٰ ابن خالد برمکی ملعون کہتا ہے نہیں، دونوں حق پر تھے مگر الظاہر نزاع کر رہے تھے. اصل میں وہ دونوں فرشتے چاہ یہ رہے تھے کہ جناب داؤد کو ان کی غلطی کی طرف متنبہ کریں، متوجہ کریں. کیا کہیں؟ جب اس سے یہ کہلوا لیا جناب ہشام بن حکم نے، تب آپ نے فرمایا یہی صورتحال حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے جد اعلیٰ عباس ابن عبد المطلب کی طرف ہے. دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے. مخالف کو، خلیفہ کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ نہ تم ان کا حق قبول کر رہے ہو نہ ان کا حق قبول کر رہے. یہ دونوں حقدار ہیں، ایک خاندان کے اعتبار سے، ایک وصایت اور جانشینی کے اعتبار سے دونوں حق پر ہیں. تم خطا پر ہو، ان کا حق مار رہے ہو. اس طریقے سے حرج میں ڈالا گیا ہے. معصوم حرج میں نہیں پڑتا. اور کون؟ اسی خاندان کا، آل برمک کا، جس کو خود ہارون نے ستیہ ناش کر دیا. پیسے والے پورے دنیا میں جیسے بعض ملکوں میں بعض بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی سارے آل برمک بے تحاشا مال و دولت کے مالک بن چکے تھے. لیکن ایک کیس نے، ایک مسئلے نے سارا کام خراب کر دیا. وہ آپ حضرات جانتے ہیں، طول و تفصیل خزینۃ الجواہر وغیرہ میں ذکر ہوئی ہے، پڑھنے لائق ہے. جیسے کرار صاحب کی 2 سنی حسینائیں، ویسے ہی سمجھ لیجئے اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے. بہرحال جیسے اصحاب ائمہ طاہرین علیہم السلام کو چھیڑا گیا ہے اور ان کو حرج میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن امام کی تائید، فرشتے کی تائید، من جانب اللہ تائید ہوتی رہی ہے. وہ جواب دیتے رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ سوال کا جو جواب دیتے ہیں، لکھتے لکھتے ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، پڑھتے پڑھتے ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. بہت ایسا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہ تو ہو گیا اصحاب امام کی بات. امام کی خدمت میں بھی ایسا ہوا. دوسرا دور آیا مامون کا، عباسی ہے. آل برمک میں سے، اب نہیں جانتا اسی کا بیٹا تھا یا کوئی دوسرا تھا، اس وقت زندہ تھا، بچ گیا. پہنچا امام سے بھرے دربار میں، یا جس بزم میں امام تھے کافی لوگ تھے، وہاں وہ سوال کر رہا ہے کہ جناب ما تقول فی فلان، نام ہے ایک کتے کا، اولین کتے کا.
آپ کا کیا خیال ہے پہلے ملعون کے سلسلے میں؟ کہاں پوچھا جا رہا ہے؟ دربار میں، بھرے مجمع میں، اور جہاں چاروں طرف سے انہی کے چاہنے والے ہیں، چند ہاشمیوں اور سادات کے علاوہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ما تقولو فی فلان، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جواب ہے؟ امام نے فرمایا تسبیحات اربعہ پڑھ ڈالی، خوب ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، تیسری مرتبہ، وہ جان بوجھ کر کے مامون کی موجودگی میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں پہلے اور دوسرے کے سلسلے میں۔ میں نے ایک کا نام لیا، نام تو نہیں لیا، ایک کے بارے میں کہا، جواب دونوں کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ امام نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیسے جواب ہے؟ امام تسبیحات اربعہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں یہ ذکر افضل ہے، تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے، میں ذکر خدا کر رہا ہوں، ذکر خدا میں کسی غیر خدا کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی نقطے یہاں پہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ امام نے جواب نہیں دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ خوب، امام جواب نہ دیں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کا جواب سنا ہوا ہے آپ کا۔ بالآخر اس نے جب بار بار یہی سوال کیا، چاہتا کیا تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ چاہتا یہ تھا کہ یا تو اس کی تعریف کریں گے، ان کے چاہنے والے ان کو چھوڑ دیں گے، یا اس کی مذمت کریں گے، حاکم اور دربار حاکم کے لوگ سب کے سب ان کے مخالف ہو جائیں گے، پوری فوج مخالف ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ 1 دفعہ سوال، 2 دفعہ سوال۔ امام نے تسبیحات اربعہ پڑھنے کے بعد جب اس کا اصرار دیکھا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کانت لنا ام صالحہ، ہماری ایک ماں تھی، صالح ماں، نیکوکار ماں، صالحہ ماں تھی، وہی ماتت وہی علیہما ساخطہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ہماری ایک ماں تھی، یہ تو آپ نے برابر سنا ہے، وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہے نا؟ امام عسکری علیہ السلام یہی تشریف فرما ہے، ان کا فرمان ہے کہ ہم تمام لوگوں کے اوپر حجت ہیں مگر ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہیں۔ حجت کا معنی خوب سمجھیے، امام اور حجت خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے کلام کے آگے کوئی کلام کر سکتا ہے، ہماری بات کو کاٹ کے کوئی اپنی بات منوا سکتا ہے، اگر یہ سب ممکن نہیں ہے کیونکہ سب معصوم ہیں، لیکن جس کی بات کو ہمیں رکھنا ہے آگے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے، وہ ہماری دادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا حجت علینا۔ امام زمان علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام زمان جن کی خدمت کرنے کے لیے چھٹے امام کہتے ہوئے نظر آئے، لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، جد اعلیٰ ان کا کہہ رہا ہے کہ اگر میں امام زمان علیہ السلام کو درک کر لوں تو میں ان کی خدمت میں عمر بھر رہوں گا، ان کی خدمت کروں گا، مخدوم افضل ہوتا ہے۔ اس بات کو میں یہی چھوڑ رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام جن کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ایسے ہی امام رضا علیہ السلام اس ملعون برمکی کے سوال کے جواب میں اپنے کو بچا بھی رہے ہیں اور حقیقت بھی آشکار کر دے رہے ہیں۔ کیا؟ کانت لی ام صالحہ، ہماری ایک صالح نیکوکار ماں تھی، کنیز خدا، کنیز خاص سے خدا تھی، دختر رسول خدا تھی، بضعۃ منی تھی۔ کانت لنا ام صالحہ ماتت وہیا ساخطہ علیہما، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی مگر وہ ان دونوں کے اوپر ناراض تھی۔ ولم یاتنا خبر ہی رضیت عنہما، اور ہمارے پاس فرشتہ کوئی نہیں آ کر کے اس نے نہیں بتلایا ہے کہ ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ان دونوں سے راضی ہو گئی ہیں، تو تم رضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔
میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں، جو مصلحتاً کہہ لے مسئلہ نہیں ہے، تقیتاً کہہ لے مسئلہ نہیں ہے، ورنہ لعنت اللہ علیہ کے ساتھ نام لیا کریں حجت خدا کے، حجج خدا کے بارگاہ میں۔ کیا فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام؟ جناب سیدہ ہماری ماں تھیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان دونوں کے اوپر ناراض تھیں، بخاری نے بھی نقل کیا ہے، وہیا واجدہ، واجدہ یعنی کیا؟ یعنی غاضبہ، ان سے ناراض تھیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی، راضی نہیں ہوئی۔ ولم یاتنا خبر، اور ہمارے پاس کوئی خبر، کوئی فرشتہ، کوئی وحی ایسی نہیں آئی ہے کہ جو یہ بیان کرے کہ وہ راضی ہو گئی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد راضی ہو گئی ہیں۔ اگر وہ راضی ہو گئی ہوتی، ہمارے پاس خبر آئی ہوتی تو ہم بھی راضی ہو جاتے، رضی اللہ ہم بھی کہتے، لیکن ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئیں، ان دونوں کے اوپر غضبناک تھیں، دختر رسول خدا تھیں، بضعۃ منی تھی، ہمارے اوپر حجت تھی۔ جب وہ ان دونوں سے راضی نہیں ہوئی تو ہم ان کی اولاد خلف صالح ہیں، ہم کیسے ان سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ائمہ معصومین ان کتوں سے کبھی راضی نہیں تھے، مصلحتاً کبھی کوئی کلمہ استعمال کیا وہ اپنی جگہ پر، لہٰذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو کبھی بھی ان ملعونوں کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مگر مصلحت ہو گدھے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، تقیہ کا حکم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اس دنیا سے رخصت ہو گئی جناب عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی زحمت تمام کی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ائمہ کے لیے اسوہ حسنہ، ائمہ کے لیے حجت خدا ہے، حجج ہے، حجت ہے۔ معصومین علیہم السلام نے یہ کہہ کے اپنا دامن بچایا ہے کہ تم ہم سے کیا پوچھتے ان لوگوں کے بارے میں، ہماری ماں سے پوچھو، وہ تو اس دنیا سے ناراض گئی۔ کیوں ناراض گئی؟ کیا ہوا تھا؟ ابھی میں نے ایک گروپ میں پوچھا ہے کہ ملعون اول کو قائد ید معلوم تھا یا نہیں، 3 یا 4 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ قائد ید کیا ہے؟ جو کوئی کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھتا وہ اس کی ملکیت ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ فیدق جناب سیدہ کی ملکیت میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، ملکیت نہ صحیح، ورثہ بھی نہ صحیح، پیغمبر نے نہ ارث کے طور پہ دیا، نہ نہلا کے طور پہ، کچھ بھی نہیں، اصلا ان کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تھا؟ جب ان کے ہاتھ میں تھا تو ان کی ملکیت ہے۔ ایک عام آدمی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لیے ہو، جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے دوسرے کا، تب تک آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ جناب سیدہ کے ہاتھ میں وہ ملکیت تھی، مگر ان ملعونوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے، چند روزہ سلطنت چلانے کے لیے جناب سیدہ کے وکلا کو اس پورے علاقے سے باہر نکال دیا۔ جناب سیدہ نے قرآن سے وراثت کا بھی، نہلہ کا بھی، حق عطا کرنے کا بھی مختلف طریقے سے احتجاج کیا، احتجاج کو ٹھکرایا گیا۔ صدیقہ اور صادقہ کو برملا لوگوں کے سامنے سچا نہیں سمجھا گیا۔ جناب سیدہ کی مصیبت بعد کی اور ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر ہم اسی کو تصور کریں کہ جناب سیدہ کو گواہ پیش کرنا پڑ رہا ہے، وہ جو بذات الرسول ہے، وہ جو مباہلہ کی صادقہ اور صدیقہ ہے، اس کے لیے گواہ طلب کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب سیدہ بہت غضبناک ہوئی، حق تھا نا غضبناک ہونے کا، حق چھین لیا گیا۔ جناب سیدہ نے رونا شروع کیا بابا کی شہادت کے بعد، مگر رونے بھی نہیں دیا گیا۔ ایک غیر آدمی، لامذہب آدمی، بیگانہ، اگر اس کے یہاں موت ہو جاتی ہے، لوگ پرسہ دینے کے لیے پہنچتے ہیں، اگر کوئی رشتہ داری نہیں بھی ہوتی تب بھی جھک کر کے اظہار تعزیت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے مدینے والے لوگ تھے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کے غم میں رونا چاہ رہی ہیں۔ پہلے تو عورتوں کے ذریعے سے منع کروایا اور اس کے بعد مولا کی خدمت میں پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب، اے ابو الحسن، فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات۔ کتنے دن روئی تھی؟ چند دن ہوا تھے، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ کو اپنے باپ کے غم میں رونے نہیں دیا گیا۔ مگر میں کہوں گا اے بی بی،
مولا امیر المومنین نے کم سے کم آپ کے لیے بیت الحزن بنوا دیا. آپ وہاں تشریف لے جا کر کے رویا کرتی تھی. ان سے پوچھئے جن کو رونے کے اوپر تماشے مارے جا رہے تھے, رونے برسائے جا رہے تھے. اے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا, آپ کی شہادت کے ایام ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام آپ کو بہت چاہتے تھے, بہت مانتے تھے. جب آپ نے وصیتیں کرنا شروع کی ہے تو ایک جملہ اس میں جناب سیدہ اضافہ کرتی, بہت توجہ چاہتا ہوں. کہتی ہیں, اے علی ابن ابی طالب, یہ میری سفارش, یہ میری وصیتیں ہیں. اگر اس کے اوپر آپ کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے نا تو بتا دیجیے. اگر ان وصیتوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو میں کسی اور سے کہہ کے مگر میں ان وصیتوں کے اوپر عمل کرانا چاہتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن کی آیت تغییر و تبدل اس کے اندر نہیں ہو سکتا, مجھ سیدہ کی وصیت کہ میرے جنازے میں میرے اوپر ظلم کرنے والے نہ آ سکے, یہ بالکل آیت قرآنی کی طرح سے اٹل ہے. ہاں عزیزو, ایسا ہی ہوا. رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. کفن پہنانے کے بعد مولا نے بچوں کو آخری رخصت کے لیے طلب کیا اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے. روایت میں ہے نا کہ 17 لوگ یا 9 لوگ تھے, مگر میرا دل نہیں مانتا کہ کیسے جناب سیدہ کی عمومی وصیت کے بعد مولائے کائنات بنی ہاشم میں سے مردوں کو یا عورتوں کو بلائیں گے یا اصحاب خاص میں سے, کیونکہ انہوں نے مطلق طور پہ منع کر دیا تھا. میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے خود ہی غسل و کفن دینے کے بعد خود ہی کھڑے ہوئے ہوں گے, دائیں بائیں حسن و حسین, پیچھے جناب زینب ام کلثوم, اور کوئی جنازے میں اور کوئی نماز جنازہ میں شریک نہیں تھا. اور امام نے اس وقت جب تکبیر کی وقت کا وقت آیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا, پالنے والے حاضی یہ تیری بارگاہ میں آ رہی ہے. یہ فقرہ جناب امیر المومنین نے کیسے ادا کیا ہوگا؟ میں کہوں گا اے امیر المومنین, آپ نے غسل دیا, کفن پہنایا, لاشا لے جا کر کے دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد آپ آ کر کے روئے تڑپے, مگر آپ کا غریب بیٹا حسین کربلا کے میدان میں بس ایک مرتبہ بہت زیادہ تڑپ کر کے رویا ہے, بہت زیادہ چلا کر کے رویا ہے. وہ وقت کب تھا جب جناب زہرا کی عمر کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر میدان میں گیا, شہید ہوا, آخری سلام پیش کیا. روایت کہتی ہے فصاحا علی ابن حسین ابن علی 3 مرہ, یا ولدی این ولدی یا علی, این ولدی یا علی, این ولدی یا علی. 3 مرتبہ آواز دے کر کے جب امام اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو بھی لاشا نہ کہوں, جان باقی تھی, رمق حیات باقی تھی. بیٹا کیا حال ہے؟ کہا بابا کلیجے میں نیزے کی اس طریقے سے چبھی ہوئی ہے کہ سانس لینا دشوار ہے. اے بابا ہو سکے تو اس پھل کو نکال دیجئے. مولا نے آستین پلٹی, اپنے دست مبارک کو سینے اکبر میں رکھا, یا علی کہہ کے جو نیزے کی نہیں نکالی. اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا, خون کا فوارہ جاری ہوا. مولا اپنے بیٹے کے چہرے کے اوپر چہرہ رکھ کر کے کہہ دیتے ہیں غلط دنیا تمہاری موت کے بعد اب اس زندگانی دنیا کے خاص وسیالم الذین الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و